اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ٹھیک ہے، ڈیفینسونیس ٹھیک نہیں ہے. پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ایک کام ہوتا ہے، ایک پھر اس کا جنون ہوتا ہے. آپ کسی چیز کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں اگر آپ نقاد ہیں، بلکہ بہتر ہے کہ کتابوں پہ تنقید کریں. لوگ آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھیں گے. بس کان پہ پینسل رکھ لیں اور کسی نہ کسی کتاب پہ تنقید شروع کر دیں. گھر والوں پہ نہ کریں، بیوی پہ بالکل تنقید نہ کریں. میاں بیوی کا رشتہ اصلاح کے لیے نہیں ہوتا. آپ میں سے کس کس کی غلط فہمی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایکچولی ایک دوسرے کو اصلاح دینے کا رشتہ ہے، تربیت کا رشتہ ہے؟ یہ تو پھر وہی بات ہوگی جو میں نے اس دن کہا کہ کسی خاتون نے مجھے کہا کہ مشورہ آپ سے کر سکتے ہیں کہ آپ تھراپسٹ ہیں، کاؤنسلر ہیں، تو آپ سے مشورہ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو سفر کا معاملہ، میں نے سامان آپ کا رکھوا دیا اوپر، تو مشورہ نہ ہی کریں. کہتے نہیں تھے حرج کی ہے، ویسے کر ہی سکنے ہیں. میں نے کہا تو اگر میں گائنیکالوجسٹ ہوتا تو پھر انہیں سمجھ آئی، پھر انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا. تو جس کا کام ہے نا اس کو سجتا ہے. دیکھیں خامد کا کام نہیں ہے بیوی کو اصلاح دینا، اس کی نکتہ چینی کرنا. وہ پہلے دیکھ بھال کے کر لے شادی، لیکن خامد کا کام بیوی کی اصلاح، بیوی کا کام خامد کی اصلاح نہیں ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصلاح کا رشتہ نہیں، یہ تربیت کا رشتہ نہیں ہے، یہ نکتہ چینی کا رشتہ نہیں ہے. تو اس سے باز ہی رہنا چاہیے. کوئی بھی بیوی یا خامد ایٹ لیسٹ اس رشتے میں تنقید پسند نہیں کرتے، اور کسی رشتے میں بھی کوئی لوگ پسند نہیں کرتے. آپ کسی پہ تنقید کریں 2-4 دن تو ایسا تو کوئی امکان نہیں کہ وہ آپ کو شکریہ کا ایک میسج بھیجے اور کہے کہ آپ نے مجھ پہ تنقید کی، دل باغ باغ ہو گیا، کیوں نہیں آپ کسی دن میرے ساتھ لنچ پہ تشریف لاتے؟ ایسا کبھی ہوا کبھی کہ کسی نے آپ کو کہا کہ جی میرے نال کھانا کھاؤ، تسی میری بستی کی تھی پرسوں تے بہت دل خوش ہویا، دل باغ باغ ہو گیا؟ تو اس طریقے سے آپ آئیے، ایک شام ہم کٹھے گزارتے ہیں، ایک شام ہمارے نام کر دیں. نہیں، یہ جو ہے نا کہ فرنج بینیفٹ ڈھونڈنا چھوڑ دیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس رشتے میں جو دم ہے اس کو پورا کریں. تنقید کا رشتہ نہیں ہے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت ہے، لیکن اس کو جنون نہ بنائیں. اچھا توہین کا رشتہ تو آپ کا کسی کے ساتھ نہیں ہے، بچوں کے ساتھ ہے نہیں نا، کسی کے ساتھ نہیں ہے. توہین کا رشتہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ دفاع کا رشتہ بھی بڑا محدود لوگوں کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے. ہر ایک کے سامنے اپنا دفاع نہیں کرتے. دیکھیں دفاع کرتے ہیں جب آپ کو پولیس پوچھتی ہے، دفاع کرتے ہیں جب آپ کو کورٹ آف لاء میں جج پوچھتا ہے، دفاع کرتے ہیں جب فادر پوچھتا ہے، دفاع کرتے ہیں جب مدر پوچھتی ہے، بیوی یا خامد پوچھتا ہے، تو اس سے دفاع کر لیتے ہیں اپنا تھوڑا بہت. لیکن کوئی ہمسایا آ کے پوچھتا کہ تسی یہ ٹائی ایڈی سونی کیوں لائی، کوئی دفاع کرنے کی ضرورت نہیں. آپ لوگ جی این جی ہے گزارا کرو، ہمیں وقت ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب کچھ لوگوں کو تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، شوق ہی ہوتا ہے نا. تو مدافعت نہ کریں، کیونکہ جتنا آپ دفاع کریں گے اتنا وہ اور اٹیک کریں گے. مجھے بتائیے کہ اگر آپ ایک ایسا دفاعی اسلحہ حاصل کر لیتے ہیں کہ جو انڈیا کے ہر اٹیک کو روک سکتا ہے، تو انڈیا کیا کرے گا؟ نہیں، وہ اور اسلحہ لائے گا، پھر وہ اور مشکل قسم کا اسلحہ لائے گا. اگر آپ دفاع کریں گے، جو ہی ان کو پتہ چلے گا کہ آپ دفاع کے قابل ہو گئے، وہ اور کریں گے. تو ہر جگہ دفاع نہیں کرتے، ہر جگہ دفاع نہیں کرتے. جہاں دفاع کیے بغیر گزارا ہے، جہاں کوئی آپ کو سزا نہیں سنا سکتا، جہاں کوئی آپ کو ڈیمیج نہیں کر سکتا، تکلیف نہیں دے سکتا، وہاں دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح فورم پہ دفاع کریں. اور چوتھی چیز ہے کہ یہ کر کے نکتہ چینی، توہین اور دفاع کر کے جب آپ تھک جاتے ہیں تو پھر آپ چپ کر جاتے ہیں، چپ تان لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سٹون والنگ، یعنی پتھر کے صنم بن جاتے ہیں، پتھرا جاتے ہیں. خامد یا بیوی یا ماں باپ یا اولاد پاس پھر رہے ہیں ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں رہے. کوئی بات کرتا ہے تو تھوڑا سا وقفہ دے کے جی
اس طرح کی بات کوئی ادھورا سا جواب. بیوی پوچھتی ہے کہ کیا آج کیا پکانا ہے, تو وہ کافی سوچ کے کہے گا کچھ بھی. بیوی کہتی ہے آج کل کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں. ہاں گھر گھر کی کہانی ہے نا, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ مل کے گھروں کو خراب کرتی ہیں. نکتہ چینی, پھر توہین, اس کے بعد حربے کہ میں تے انج نہیں تے میں تے او نہیں تے تسی ہے او تے میں او, اور چوتھا ہے پتھر کے صنم, بخاموشی اور جا کے کھڑکی کے باہر دیکھتے رہنا, یا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا. بیوی کچن سے آئی ہے ہفی تفی, اس کو نہیں دیکھنا. مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو دیکھنا چاہیے. میں سمجھا تسی کہہ کہ کچھ نہیں ہے گا تے انڈا دے کے پکوا لینا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان چیزوں کو کہاں سے چھیڑنا ہے. نکتہ چینی سے باز آنا ہے کہ توہین کرنے سے باز آنا ہے, کہ یہ جو دفاع کرنے کا ہے کہ ایک دم بول پڑنا کہ نہیں میرا قصور نہیں, ایک دم سے, اور پھر چپ بھی کر جانا ہے, اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرانا نہیں. کوئی موقع لگے تو مختصر سا جواب دینا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ٹرس آنسر. ٹرس آپ کو پتہ ہے ٹرس کیا ہوتا ہے جی؟ ترس اردو میں ترس کھانا اتنے چنگا ہے نا, لیکن انگریزی میں ترس کھانا بہت خراب ہے. ترس کا مطلب ہے روڈ ہونے کی حد تک مختصر بات کرنا. وڈے لوگ ہیں جی گل کرتے ہیں, یہ سمجھاتے کہ وڈے لوگ جڑے نے وہ بس تھوڑی گل کرتے ہیں, ہوں ہاں نہیں تو یوں. تو مطلب یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ڈراموں میں بھی دیکھی ہیں نا. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ تباہ کن ہیں.